بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عذاب قبر کے 4 اسباب ایک حدیث میں بیان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کافی لمبی، اور اس میں ایک تذکرہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنا ایک خواب سنایا۔ اور نبی علیہ السلام کا خواب کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی وحی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ خواب نہیں تھا، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ بیداری بھی نہیں تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مناظر دکھائے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، وہ جو 2 فرشتے ساتھ لے کر چلے تھے، آپ نے فرمایا طوفتمان اللیلہ، اے فرشتو تم نے ساری رات مجھے اپنے ساتھ چلائے رکھا۔ طواف کو طواف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان رکتا نہیں بلکہ چلتا رہتا ہے۔ فَأَخْبِرَانِي عَنْ مَا رَأَيْتُ، میں جہاں بھی کوئی منظر دیکھتا تم مجھے کہتے آگے چلیے آگے چلیے۔ اب جو کچھ مجھے تم نے دکھایا ہے یا میں نے دیکھا ہے یہ تو بتاؤ وہ تھا کیا؟ کہنے لگے سنیے، ایک شخص کو آپ نے دیکھا تھا کہ فرشتہ اس کی دائیں گال میں ایک درانتی ٹائپ یا دراٹ کا پتہ نہیں اصل کو کیا پتہ دراٹ کیا ہوتا ہے، یہ دراٹ اور درانتی یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں کیونکہ دونوں آگے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی کے گال میں فرشتہ یہ دراٹ یا درانتی ڈالتا ہے اور اس کو چیر دیتا ہے کان تک، پھر دوسرے گال کی باری آتی ہے، تب تک پہلا سلامت ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اس کی طرف آتا ہے، پھر دوسرا سلامت ہو جاتا ہے۔ یہ عمل مسلسل چلتا رہا۔ فرمایا ایسا شخص کذاب، جھوٹا تھا، اور اس قدر یہ جھوٹ بولتا تھا کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے زمین اور آسمان کا جتنا فاصلہ تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ وہ آپ نے سنی یہ بات، امریکیوں کے بارے میں مشہور ہے، کہتے ہیں امریکیوں کا یہ قول ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ اور اس وقت آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے؟ پتہ کسی کو؟ ذرائع ابلاغ، میڈیا۔ پرانی بات ہے، غالباً 2016 کی یا اس سے بھی پہلے کی، تو خبر آ گئی نارووال میں طوفانی سیلاب۔ اتفاق دیکھیں، اس کی تھوڑی دیر کے بعد نارووال سے آگے نالا بسنتر ہے، ہم نے بچپن میں پڑھا
پنجاب، یہ ہمارے سیالکوٹ میں کتنے برساتی نالے تھے جی؟ ایک، ڈیک، پلخو، بسنتر اور بین۔ تو نالا بسنتر سے آگے جائیں نا تو وہاں سے انٹرنیشنل بارڈر، بین الاقوامی سرحد صرف 2 کلومیٹر ہے۔ آخری پنڈ ہے پرانا والا۔ میں کئی دفعہ وہاں گیا ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں۔ تو وہاں سے مجھے ایک ساتھی نے فون پہ مسئلہ پوچھ لیا۔ میں نے کہا ڈب گئے ہو کہ بچے ہی ہو؟ کہنے لگے اونجتے بچے یہاں پر جیو والے یہاں ڈوب چھڑے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور پھر ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ امریکہ میں ایک بڑی تیز رفتار گاڑی تھی، وہ ایک کتے کو کچلنے لگی کہ ایک آدمی نے اس گاڑی کے آنے سے پہلے اس کتے کو پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ میڈیا والے آ گئے، یہ آدمی تو بڑا بہادر ہے، تو انہوں نے پہلے یہ خبر لگائی کہ ایک بہادر امریکی نے ایک بے زبان جانور پر احسان عظیم کرتے ہوئے اسے موت کے منہ سے بچا لیا۔ جب ان کو بتایا گیا یہ تو مسلمان تھا، تو کہنے لگے ایک دہشت گرد مسلمان نے کتے کو زبردستی گاڑی کے آگے دھکیل دیا، لیکن کتا خوش قسمتی سے بچ گیا۔ فرق کا پتہ چل گیا؟ تو یہ جھوٹ چھوٹی سی چیز نہیں، اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ فرمایا دوسرا شخص جسے تم لوگوں نے دیکھا کہ فرشتہ اس کے سر پر ایک وزنی پتھر لیے کھڑا ہے، وہ پتھر اس کے سر میں مارتا ہے، اس کا سر بالکل خربوزے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے تو اس کا سر دوبارہ سلامت ہو جاتا ہے۔ فرشتہ پھر اس کے سر میں پتھر مارتا ہے تو فرشتوں نے بتایا یہ عمل مسلسل جاری تھا۔ یہ وہ شخص تھا علمہ اللہ القرآن، جسے اللہ نے قرآن سکھایا تھا۔ فنام عنہ باللیل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به الى يوم القیامہ۔ یہ بد نصیب حافظ قرآن تھا، سویا رہتا تھا، رات کو نماز نہیں پڑھتا تھا، دن کے وقت قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ قیامت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ اور یہ منظر بھی قبر کا ہے، وہ جس کے گال چیرے جا رہے تھے وہ منظر بھی کہاں کا تھا جی؟ قبر کا۔ اور فرمایا آپ نے دیکھا کہ آگ کے تنوروں میں، جسے ہم اپنی زبان میں تندور کہتے ہیں، برہنہ حالت میں کچھ مرد و زن، بیبیاں اور بندے جل رہے ہیں۔ فرمایا فَهُمُ الزُّنَاةُ، وہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں تھیں۔ اور جو چوتھا منظر آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی خون کے دریا میں غوطے کھا رہا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا مارتا کنارے پر پہنچتا ہے، فرشتہ اس کو ایک پتھر مارتا ہے تو وہ شخص پھر اس دریا کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ آکل الربا، سود کھانے والے۔ اور یہ منظر جو آپ نے دیکھا یہ قیامت تک ان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آج کی حدیث میں، آج کے سبق میں ہمیں کتنے سبق ملے گی؟ 4۔ ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اور یہ جھوٹ ہماری رگ رگ کے اندر جو ہے نا وہ آ چکا ہے، رگ رگ کے اندر یہ گردش کر رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیں،
میں کسی کی بات نہیں کرتا، میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں سفر پہ ہوں، کہیں آگے پہنچنا ہے، پیغام آ گیا استاد جی کہاں ہیں، میں بالکل ایگزیکٹ لوکیشن بتاتا ہوں کہ میں اس جگہ پہ ہوں، استاد جی آپ لیٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ کی توفیق چاہیے، میں کبھی تاخیر کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اس وقت ذرا گھڑی پر وقت دیکھیں، کیا ہے جی 5:39، ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا بتانا چاہیے 5:00، اگر آپ نے 5:45 بتا دیا تو یہ کیا ہے، جھوٹ ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، پاس بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ایک بچے کو آواز دی بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی تھی؟ فرمایا جی کھجور۔ فرمایا اگر تم سے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو آج ابھی اور اسی وقت ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا، اپنے اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ صاف اور سیدھی بات ہے، اور یہ جھوٹ ہے جس نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ رشتے طے کرتے وقت ہم لوگ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں، اس قدر جھوٹ بولتے ہیں اپنی ایویں پھوپھا بنانے کے لیے، نتیجتاً بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو اچھا پھر آگے سے اکڑ جاتے ہیں، ہاں بھی بولا تھا جھوٹ جاؤ جو ہوتا ہے کرو۔ لیکن اس میں پھر ایک استثناء بھی ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو آدمی لوگوں کے درمیان صلح کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس پر پہلے بات تفصیل سے ہو چکی ہے۔ دوسرا سبق جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا وہ کیا ہے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، ضروری نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہی ہو، جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے اس کے پاس بھی قرآن ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جس کا نام ذکوان تھا، تو وہ باقاعدہ اوپر سے دیکھ کر نماز کے دوران قرآن پڑھتا تھا۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ جو حدیث میں تذکرہ ہے اس سے مراد فرض نماز ہے۔ ابھی رمضان ہے نا، اکثریت فجر کے وقت اٹھی ہوتی ہے، لیکن کئی ایسے بد نصیب ہیں جو روزہ رکھ لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا نماز یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب تحفہ ہے، شاید میں نے آپ کو اس سے پہلے نہیں بتایا۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ چھوٹی سی چیز تو نہیں، ایک آدمی اللہ کی راہ میں جا کر لڑے، اللہ کے دشمنوں کے سینے چھلنی کرے، جہاد فی سبیل اللہ کے بھی وہ اعزاز حاصل نہیں جو نماز کو حاصل ہے۔ کیا باقی جتنی بھی عبادات ہیں اللہ نے اس وقت فرض کی جب آقا علیہ السلام زمین پر تھے، لیکن یہ نماز اللہ نے اس وقت آقا علیہ السلام کو بطور تحفہ عطا فرمائی جب آقا علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ اور اہل علم بلا کیا کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں تقریباً ساری کی ساری عبادات آ جاتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی نماز میں روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں سمجھاتا ہوں، کیا خیال ہے جی نماز کے دوران کوئی بندہ کھا پی سکتا ہے؟ نہیں نا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے آقا علیہ السلام نے مسجد میں آتے ہوئے کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر آنے سے منع فرما دیا۔ اب آپ کہیں گے اس میں زکوٰۃ کہاں سے آ گئی؟
اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ایک آدمی جب اذان ہو جاتی ہے اپنی دکانداری، اپنا کاروبار، بزنس، تجارت بند کر دیتا ہے. جتنی دیر میں اس نے نماز ادا کرنا تھی اتنی دیر میں اس کو کچھ نہ کچھ اس کی سیل بکری ہو سکتی تھی، تو گویا اس نے اپنے اس مال کی قربانی دی تو یہ کیا ہو گیا؟ زکوٰۃ ہو گئی. اللہ حد القیاس. اب اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں غفلت کی دو شکلیں ہیں. پہلی، ایک شخص نماز کے فرض ہونے کا ہی انکاری ہے. ایسا شخص بلا شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو کہتا ہے کہ نماز فرض ہے ہی نہیں. ایک شخص نماز کی فرضیت کا انکاری نہیں، لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں قرآن کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. قرآن میں رب کائنات نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا وہاں الفاظ یہ ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب نماز کو قائم کرنے اور نماز کو پڑھنے میں 5 بڑے فرق ہیں. توجہ کیجیے گا. اول، وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ چیزیں انگلیوں پر یاد رکھنے والی ہیں. جاؤ جا کے بڑے بڑے جنبوں کبوں والوں سے پوچھو، نہیں بتائیں گے آپ. اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا. سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا تھا اس سے سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ نے فرمایا منافق ہے وہ شخص جو بیٹھا رہتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے تو اٹھ کے کوے کی طرح 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین. یہ کن کی نماز ہے؟ منافقین کی. اور ایک اور حدیث میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھو نا تو یہ سمجھ لو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. کوئی نہ کوئی تو ہوگی. یہی مسجد جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک بھائی سٹی ہاؤسنگ سے فجر کی نماز پڑھی. بعض بھائی جانتے ہوں گے، اینک لگاتا تھا وہ بھائی ہمارا، اور اس کی عام طور پر عادت یہ تھی کہ نماز کے بعد میرے پاس اس نے 5-10 منٹ بیٹھ جانا، کوئی مسئلے مسائل پوچھنے، کوئی کاروبار کے، کوئی وغیرہ وغیرہ. بہت اچھا آدمی تھا. تو میں نماز پڑھ کے مجھے یاد نہ رہا، میں کھڑا ہوا ہوں اور میں نے اس سے اشارہ کیا یوں کہ کوئی بات ہے کرنے والی. اس نے کہا نہیں، آپ تشریف لے جائیں. 10 بجے مجھے کال آ گئی عمران صاحب فوت ہو گئے. میں نے جنازہ پڑھایا. تو کسی کو پتہ ہے کہ ابھی ہم فجر پڑھ کے بیٹھے ہیں، ہمیں ظہر نصیب ہوگی کہ نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں لو جی ہم نے وہاں جا کے نماز نہیں پڑھنی، استاد جی بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. بھائی جہاں چھوٹی پڑھائی جاتی ہے وہاں جا کے پڑھ لو. ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ہر نماز کو کیسے پڑھتے ہیں جی؟ آخری سمجھ کر. تیسرا سبب بدکاری، زنا. قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو. یہ جو کہتے ہیں نا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن نے زنا کرنے سے تو منع کیا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور جو چیزیں انسان کو بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز نظر ہے.
یا ایھا الذین آمنوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورۃ النور کی آیت مبارکہ 30ویں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ حالانکہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں، اس میں مرد اور خواتین دونوں نہیں آ جاتے، لیکن اللہ نے دونوں کا الگ الگ تذکرہ کس لیے کیا؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے، سوشل میڈیا پر یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا، کام آئے گا زندگی میں۔ ایک عرب ملک کے ٹی وی پر ایک انٹرویو آیا ایک نوجوان کا، اور انٹرویو کرنے والی ایک لڑکی یا جو بھی کہہ لیں مکمل بے پردہ، پورے اس نے بال شال کاٹے ہوئے، ہاف بازو والی شرٹ پہنی ہوئی، جسم اس کا کسا کسا، یہ وہ جو بھی ہے۔ انٹرویو کے آخر پر وہ کہتی ہے کہ میں تم سے ایک آخری سوال کر رہی ہوں، انت جالس معی من 30 دقیقہ، تم آدھے گھنٹے سے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، وما نظرت الی نظرۃ واحدہ، تم نے ایک بار بھی مجھے دیکھا نہیں، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ اس نوجوان کا جواب بڑا دلچسپ تھا جو ہمارے کام آئے گا۔ اس نے کہا میں تمہیں پردہ نہیں کروا سکتا، لیکن میرے اللہ نے مجھے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ پہلا سبب ہے بدکاری سے بچنے کا کہ انسان کیا کرے؟ اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ دوسرا سبب مس المرأة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے۔ تیسرا سبب جس کی وجہ سے بدکاری پھیلتی ہے وہ کیا ہے؟ خلوت، تنہائی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تخلیہ میں، تنہائی میں ہوتا ہے، تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ وہ خلوت ضروری نہیں کہ آمنے سامنے ہی ہو، وہ کیمرے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ کال کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ میسج کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھو، رضائیوں کے اندر منہ ڈال کے ساری ساری رات کیا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا سبب کیا ہے؟ التلذذ والسماع بصوت المرأة، عورت کی آواز کے ذریعے لذت حاصل کرنا۔ یاد رکھیے، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ قرآن کا حکم ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اے مسلمان خواتین، پہلی تو بات یہ ہے کہ تمہارے مردوں کی موجودگی میں تمہیں کسی غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر مجبوراً بولنا پڑ جائے تو تمہارے لب و لہجے کے اندر سختی، تلخی، شدت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے آپ کسی بھی عالم دین کے نمبر پر کبھی کال کریں، اگر وہ آرام فرما رہے ہوں گے، اگر ان کی بیٹی، ان کی بیوی فون اٹھائے گی، آپ اس کے لہجے کے اندر نرمی، حلاوت، مٹھاس نہیں ملے گی، سختی ملے گی۔ السلام علیکم، کون؟ عام بندہ سن کے ویسے ہی ڈر جاتا ہے۔ ذاتی بات سن لیجئے، میں نام نہیں کسی کا لیتا، ایک خاتون باپردہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر چینل بنا کے درس دیتی ہے۔ ایک طالب علم مجھ سے کلاس میں کہنے لگا، ایم اے کی کلاس تھی، استاد جی وہ خاتون درس دیتی ہیں، سننے والوں کی جناب زندگیاں بدل گئی، کمال کا درس ہوتا ہے ان کا۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو۔ کہتا جی، میں نے کہا جب تم اس کی گفتگو سنتے ہو دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں کہ اس کو دیکھوں؟ کہتا استاد جی ایک گل رہن دیو۔ میں نے کہا مجھے جواب مل گیا، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ اسی طریقے سے، اور خاص طور پر عورت ہو، گا رہی ہو، اور گانے کے ساتھ ساتھ لہک لہک کر الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر رہی ہو پردہ اسکرین پر، تو کیا ہوگا؟ نئی نسل کا بیڑا غرق نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے پانچواں سبب
وہ کیا ہے؟ اختلاط، مرد و زن کا اکٹھ. اور یہ اس وقت اس کو جرم اور عیب سمجھا ہی نہیں جاتا. اور میں کہتا ہوں کیسے غیرت مند لوگ ہیں. میرج ہال میں آپ جائیں، بظاہر اب تو آپ کو پردہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. کیوں جی؟ وہ جو رکاوٹ ہوتی ہے اب تقریباً وہ بھی ختم ہو گئی. لیکن جہاں ہوتی ہے، کھانا کھایا، تیلی نکالی اور دانتوں میں مارتے مارتے بندے کہاں چل پڑے؟ بیویوں کی طرف. پاگل قوم، دماغ خراب ہوا. تو یہ 5 اسباب ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں. باقی جہاں تک آج کے سبق کے چوتھے سبب کا تعلق ہے وہ سود ہے، اس پر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب اور قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.